میں مجمع نو گل کر کے کہنے لگا میں ایک سادہ جہا مزدور بندہ اصل حق یہی ممبر تو بیان ہوتا ہے اور یہی چیزاں ہوتی ہیں وہ انہاں طرح دیہڑیاں لان والے بندے نہیں ہے اور میں انہاں دی تعظیم کرنا وا میں ایڈی دوروں سفر کر گیا صرف یہ حق سنن واسطے ہے میں انہاں دیاں گلاں سنیاں نے میرا روح تازہ آ گیا صلواتك النبي وعلى آبائك الطاهرين وأولادك المعصومين في هذه الصلاة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا وطريقا معينا حتى تسكنه ورزقا طولا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم اجر تعالی فرج شریف نادی علی المدر الجائب تجدون اللقاء في النوائب كل هم وغم سید جلی بعلمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم ہم زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے اپنی مرضی سے نہیں اکٹھے ہوئے تیرے امر سے اکٹھے ہوئے تیرے اولی الامر کے امر سے اکٹھے ہوئے جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے وہ مقصد ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. خالق کونین الہ العالمین مقصد کربلا مقصد عزاداری مقصد قیام امام مظلوم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. خالق کونین الہ العالمین گناہگار ہیں خطاکار ہیں اس قابل نہیں جس قابل تیری ذات نے بنا دیا. احسان فرما ہمارے وہ بھی گناہ خصوصاً معاف فرما جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. خالق کونین الہ العالمین ہر دور میں ہر ذی روح ہر زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے. ہم سب کو اپنی حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کے ورثہ جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہے سادات مومنین جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن چاٹتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل. خالق کونین موالیاں نے حضر کرار کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں پریشانیاں اور کوئی مسئلے ہیں برکت امام سے دور فرما. اس لیے دور فرما تاکہ یہاں سے نکل کر تیرے ولی کے ظہور کی راہ ہموار کر سکے. خالق کونین العالمین ہم سب کو ولایت امیر المومنین جو رسول نے ہماری گردنوں پہ کلادہ ولایت کا کرم کر کے ڈالا ہے نبھانے کی توفیق عطا فرما. رکعت امام کو پاکیزہ بنا مزاجوں کو بدل دے کردار گفتاریک ہو جائیں تاکہ سردار کو ہماری وفاؤں پہ یقین آ جائے اور اللہ کرے ہم ان کے آنے پر کوفے والوں جیسے نہ ہوں لبیک کہنے والوں میں شامل ہوں. اللہ کے دو عالم آل محمد کا صدقہ سادات جو نے اہتمام کیا ان کی اس کاوش کو میں نہیں کہتا قبول کر. میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں اگر میرا امام اس کو قبول نہ کرتا یہ ذکر نہ ہوتا. خالق کونین اس ذکر کو ہمارے زمانے کے امام کی نصرت قرار دے. خالق کونین جو بے اولاد ہیں امام زمان کے لشکر کا سپاہی عطا فرما. جن کو لنگر رزق کی کمی ہے وسیع لنگر رزق عطا فرما مگر اپنے لیے نہیں جن کا صدقہ ان کے راستے پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث
وارث خون علی اصغر یا وارث خون امیر قاسم نعرہ ولایت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شیخ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینة للمسقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظاہری آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد امید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین میرے خیال ہے بہت سارے بندے پریشان بیٹھے ہیں سید کیا ممبر پہ کھڑا پڑھنا ہے میں کہہ رہا ہوں معز المومنین مومنوں کو عزت دینے والا آپ کے سردار کا یہ لقب ہے معز المومنین مومنین کو عزت دینے والا کوئی بھی کسی دور میں مومن کو ذلیل کرے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ آ رہا ہے مومنوں کو عزت دے گا میں نے کہا معراج المومنین مومنین کی معراج یہ بھی سردار کا لقب ہے مومنین کی معراج مومنین کی معراج سے کیا مراد ہے پہلے معراج کا پتہ کریں معراج کسے کہتے ہیں تیرا میرا نبی اپنی ذاتی جاگیر یعنی آسمان پہ اللہ سے ملاقات کے لیے جائے محمد کی معراج کہلاتا ہے 14 محمد کٹھے ہو گئے نوکر کو دیدار کرائے نوکر کی معراج کہلاتا ہے محمد کٹھے ہو گئے ایسا ہونا ہے 14 کے 14 جب کٹھے ہوں گے بلکہ یہ جو لفظ کلونا ہے نا کلونا سارے ہوں گے کیونکہ اصغر بھی محمد ہے قاسم بھی محمد ہے عباس بھی محمد ہے کم عقل اور کم فہم ذہن کے بیمار لوگ سرکار عباس کی عصمت پہ شک کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں عباس کون ہے اب یقین جانیے زمانے کے امام شاہد زمانے کے امام سید زمانے کے امام جن کے بیٹے کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں اسے غازی کہتے ہیں جناب ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام بلند تر صلوات بھائی مہربانی سرکار کی فضیلت بڑی بلند ہے اللہ اکبر کسی نے توسل کیا ایک چھوٹی سی بات آ گئی میں پھر سرکار کے احکام مکمل کرتا ہوں کسی نے توسل کیا معصومین کی بارگاہ حکم فرمایا عباس سے کیا کرو کیوں دے نہیں سکتے بہت دے سکتے تھے یہ کسی کا مقام بتانے کا ایک انداز ہوتا ہے حجتیں کہہ رہی ہیں مہربانی حجتیں کہہ رہی ہیں عباس سے توسل کرو عباس کو پکارو عباس کی پاس اپنی ساری عرضیاں لے کے جاؤ دنیا کہتی ہے یہ وہ نہیں تھا یہ وہ نہیں تھے یہ یوں نہیں تھے نہ سرکار عصمت کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہے اللہ اکبر یہ وہ ہستی ہے
جنہوں نے مخلوق کو آل محمد کے گھر کا ادب سکھایا. جی حقیقت ہے یہ کہیں جانی. مہربانی گجرا والا یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے مخلوق کو اس مقدس گھر کا ادب سکھایا. اور کیا بن کے؟ غلام بن کے مخلوق کو ادب سکھایا. یہ گھرانہ کس عظمت کا مالک ہے؟ اس گھرانے کے ساتھ جچتا کیا ہے؟ آؤ بسم اللہ. میرا دل ہے اگر میرے سامنے آ کے میں سرکار عباس کی شان کی چادر سے بات آ گئی سامنے پتہ کریم خود ہی کرم فرمانا چاہتے ہو. ہم جیسوں کی زبان سے اپنا ذکر جاری کرنا چاہتے ہو. فواد شاہ جی ریکارڈ کیجئے گا اگر موبائل ہو تو. کسی نے قلم اٹھائی اور کمال کر دیا. وہ کہتا ہے اس کو عباس کی بلندی نے بلندی دی ہے. اس کو عباس کی مہربانی. اس کو ویسے آپ کو پتا ہوگا گھر اطر میں سرکار عباس کا قد بہت بلند ہے. جب بھی رہوار پہ سوار بیٹھتا ہے پاؤں زمین پہ رکھتے ہیں. شہزادہ حسن و جمال کا مرقع ہے. بڑے عرصے بعد سرکار غازی پڑھ رہے ہیں. اچھا سرکار غازی کی پھر ایک جنگ میں سناتا جاؤں. یقین کیجئے کل سے جو ٹاپک شروع کیا تھا وہ ہماری تقریر کرو مڑ نظر دل یہی تھا پہلے ان کو مقصد بتاؤں. مقصد بڑا ضروری ہے. یہ بیچارے بار بار کر کے چلے جائیں گے. مقصد کل شروع کیا تھا. ہماری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ سرکار شروع ہو گئے تو کوشش کریں گے اسی میں ساتھ ساتھ مقصد بھی آپ کے خدمت میں پیش کریں. قد بہت لمبا ہے سرکار کا. حسن حسین شجاع کمال. اس سے بڑی عباس کی فضیلت کیا ہوگی؟ محمد کی بیٹی سے کسی نے کہا تھا آپ کے بیٹے حسنین ہیں. فرمایا نہیں وہ تو محمد کے بیٹے. میرے بیٹا تو عباس ہے. حسنین کریمین نورین نیرین شریفین. فرمایا وہ تو محمد کے بیٹے ہیں. میرا بیٹا تو عباس ہے. مجھے نہیں پتا میں یہاں تقابل نہیں کرنے لگا لیکن ایک جملہ سامنے آ گیا. مجھے نہیں پتا مقام عباس کا. ایک چھوٹا سا تقابل کرنے لگا ہوں وہ بھی اپنی چھوٹی سی کم عقلی کو سامنے رکھ کے. ورنہ سرکار ہم جیسوں کی عقلوں سے ماورا ہے. یقین کی ہاتھ کھڑے کیا بتا سکتے ہیں ہم ان ہستیوں کے بارے میں؟ کتابوں کی بیساکھیوں کا سہارا ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. ہمیں کیا پتا نور کے گھرانے کا ہر نور کیسا ہے. حسنین کریمین نورین نیرین شریفین وہ ہستیاں ہیں جن کے کپڑے جنت سے آتے ہیں. عباس وہ ہستی ہے جنت والی خود بناتی ہے. بہت اچھی امانت. چلو سرکار کی ایک اور فضیلت بتاتا جاؤں. یہ شہزادہ سرکار ابو الفضل العباس. اس محل میں تذکرہ نہیں ہو سکا آگے یہ بات تو ضرور کرتے ہیں فواد بھائی. بڑی کمال بات ہے. دیکھو محمد دنیا میں آئے اللہ نے سلام بھیجے. علی دنیا میں آئے اللہ نے سلام بھیجے. حسن دنیا میں آئے اللہ نے سلام بھیجے. محمد نے سلام دیے. حسن پہ علی نے سلام کیا. حسین دنیا میں آئے ان ساری ہستیوں نے سلام کیا. غازی کائنات کی واحد ہستی ہے دنیا میں نہیں آیا. محمد کی بیٹی سلام پہلے بھیجتی ہے.
اللہ اکبر ہے. کیا مقام ہے سرکار ابوالفضل عباس کا. مزید اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے میں چاند مصرے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو عباس کی بلندی نے بلندی دی ہے. پہلے بھی بلند ہے بھائی، علی بلند نہیں تو علی کے بیٹے بھی بلند ہیں، شہزادے علی کے بلند ہیں. کسی نے مجھے کہا امیر المومنین کے سوال آیا تھا 18 بیٹوں کے نام میرے سے لے لینا، میں آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے دے دوں گا. ہر علی کا بیٹا بلند ہے، ہر محمد کے گھرانے کا محمد بلند ہے. بلندی بنی ہی ان کے لیے ہے، لیکن بلندی جس پہ ناز کرے اسے عباس کہتے ہیں. اس کو عباس کی مہربانی، اس کو جنگ صفین 11 سال کا سن سرکار ابوالفضل عباس. جنگ جاری ہے، سرکار نے اپنے شہزادوں کی طرف رخ موڑا. فرماتے ہیں اب کون میدان جائے گا؟ ہر شہزادے نے لبیک کہا، چاہے وہ حسنین تھے، چاہے وہ پاک حنفیہ تھے. سرکار حنفیہ بھی عام ہستی نہیں، بڑے مراتب ہیں سرکار حنفیہ کے، بڑے فضائل ہیں بادشاہ کے جناب محمد حنفیہ. بلکہ ایک چھوٹا سا ان کے حوالے سے نسخہ دینے لگا. جو زندگی میں اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے پریشان ہو، غلطیوں، بندے کم ہی ہیں جو اپنی غلطی کو غلطی سمجھتے ہیں. باقی تو کہتے ہیں پتہ نہیں امتحان ہمارے حصے میں آنا تھا. اکثر ایسے ہی ہے، چلیے یہی کہتے ہیں شاید امتحان ہمارے حصے میں، اللہ کو ہم ہی نظر آئے تھے نعوذ باللہ. ہاں کم لوگ ہیں جو اپنی غلطی کو غلطی سمجھتے ہیں. اور ایک دن میرے سے بندے کہنے لگے شاہ جی آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کمال کی، کبھی ان قیدیوں کے بارے میں تو بتائیں جو جیلوں میں کھڑے ہیں. میں نے کہا یہ 1 منٹ میں نکل سکتے ہیں، صرف ایک کام کریں، اپنی غلطی مانیں اور غلطی مہربانی. میں نے کہا اپنی غلطی، کبھی مجھے جیل میں خطاب کا موقع ملا میں کہوں گا اپنی غلطی مانیں. غلطی اس طرح نہیں، حر بن کے مانیں. بہت شکریہ. غلطی مانیں پھر کرم دیکھیں کتنا ہوتا ہے. پتہ نہیں ہوگا جن کے حوالے سے ظلم کیا ہوگا ان کے دلوں میں رحم ڈال دیا جائے گا. وہ خود کہیں گے چھوڑو یار ان کو. یقین کرو اگر اپنی غلطی کو غلطی مان کے زمانے کے حسین کی بارگاہ پہنچیں گے اور بن کے. اکثر مجھے کسی نے بتایا ایک بندہ کیا کہتا ہے جتنے قیدی دیکھے ہیں نا وہ کہتے ہیں میں نے کون سی غلطی کی ہے، میں نے کون سی کوتاہی کی ہے. نہ میں پہ تو پھر سزا معافی نہیں ہوتی. میں نہیں وہ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی غلطی مانے، اپنی کوتاہیوں کو سامنے رکھ کے میں غلطی کر بیٹھا ہوں، خداوند عالم کو علی کے بیٹے جناب حنفیہ کا واسطہ دے. سرکار حنفیہ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. سامنے آگے میں نے کہا بادشاہ کی بات کرتا جاؤں. کافی بادشاہوں کا شہزادوں کا تذکرہ ہوتا ہے. کہا نا علی کے بیٹے، چلو بات کرتے کرتے دیکھتے ہیں کتنے بیٹے سامنے آتے ہیں. جناب حنفیہ کا واسطہ دے، چھٹی ہو جائے گی، معافی مل جائے گی. بڑی طاقت کے مالک ہیں جناب حنفیہ، بہت شجاع ہیں جناب حنفیہ، بہت دلیر ہیں جناب حنفیہ، بڑے نڈر ہیں جناب حنفیہ. چل اس پہ بھی اگر موقع ملا سرکار پہ بھی گفتگو کریں گے. 11 سال کا سن ہے سرکار عباس کا. دائیں بائیں امیر المومنین نے نظر دوڑائی. اب کون جائے گا؟ ہر شہزادہ لبیک کہتا ہوا نظر آیا. ہم حاضر، ہم حاضر. جری تھے، شجاع تھے، بلکہ شجاعت نے جس گھرانے سے شجاعت سیکھی ہو وہ گھرانہ یہی ہے. مہربانی آپ کی کیا بات ہے. لو جی، لیکن امیر کائنات کی نظر ٹکی عباس پہ. ہاں سرکار فرماتے ہیں اب غازی جائے گا. اچھا سرکار غازی پہلے ہی لبیک کر رہے تھے. 11 سال کا سن ہے عباس کا.
11 साल का। बस 11 साल ज़हन में रखना, लुत्फ लो। गाजी को मैदान भेजने के लिए तैयारी का मरहला आ गया। जो ही तैयारी का आगाज हुआ, इमाम मजलूम आगे बढ़े। बाबा जान, इमाम ज़माना, हम आपकी खिदमत में गुजारिश करते हैं, गाजी की जगह हमें भेजिए, हमें भेजिए मैदान। गाजी छोटा है, इसको ना भेजिए, हम जाएंगे। सरकार फरमाते, हुसैन घबराना, इसका बाल भी भीगा नहीं होगा। मेहरबानी। गुजरात हाफिजाबाद आपके लिए ये कीमती तोहफे संभालने की कोशिश करो। कल इनको मैं फिर बताऊंगा मकसदियत पे, इंशाअल्लाह बताऊंगा। सरकार बात शुरू होगी तो थोड़ी इन्हीं पे बात करते हैं। लो जी, अमीर कायनात ने लिबास पहनाना शुरू किया। तारीख कहती है, आपकी खूबसूरत जमाइयों की कसम, थोड़ी देर की, वैसे आज मैं भी लेट हो गया, मजबूरी बन गई थी मजालिस की वजह से। कल इंशाअल्लाह 9 बजे पूरे पढ़ेंगे, 9 बजे सरकार के करम से, बादशाह की इनायत से, बादशाह की शफकत से इंशाअल्लाह वो करम फरमाए, कोई और रुकावट दरमियान में ना आए, ताकि ज़्यादा लेट ना हो, बंदे थक भी जाते हैं। 11 बजने वाले और माशाअल्लाह आप जाके सुन रहे हो। लिबास पहनाना शुरू किया। हैरानी वाली बात, लिबास है मोहम्मद का, पूरा आया अब्बास को। मेहरबानी से, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। पूरा आया अब्बास को, ज़िरा, कुर्ता, अमामा। अच्छा, चले रसूल के बाद एक आए थे बुजुर्ग मोहतरम, आके कहा था, ये अमामा रसूल का हक मेरा है। ठीक है, आए थे, अमामा रसूल का हक मेरा है। अमीर कायनात करीम थे, उन्होंने फरमाया, पहन लो। जो इस सर पे अमामा रखा ना, कहा उठा लो, भारी है, वजन है, कायनात का वजन है, उठा लो, हटा लो, ये मेरे पास की बात नहीं। अच्छा, अभी तो कह रहे थे अमामा रसूल मैंने पहनना है, अब कह रहे हो कायनात का वजन है, बोझ है, उठा नहीं सकता। इतनी देर में छोटे से मासूम हुसैन गुजरते गुजरते गुजर रहे थे। अमीर कायनात ने फरमाया, लख्त जिगर को इधर आइए, करीब आए। हुसैन के सर पे मोहम्मद का अमामा रखा। सरकार हुसैन की ज़ियारत पढ़ के देखो, जुमले क्या है। अमामा रखा। अब इमाम हुसैन खरामा खरामा चलने लगे। वो जो थे, जो कह रहे थे हक मेरा है, उनके सामने अमीर कायनात ने पूछा, बेटा वजन तो नहीं महसूस हो रहा? मेहरबानी, मेरे लख्ते जिगर, वजन तो नहीं महसूस हो रहा? और नहीं बाबा जान, कोई वजन है ही नहीं, है ही नहीं। अच्छा, इनको वजन महसूस हो रहा था। सरकार हुसैन फरमाते, बाबा जान हमें तो कोई वजन महसूस ही नहीं हो रहा। इसका मतलब जो भी मोहम्मद हो, मोहम्मद का अमामा सर पे आ जाए, वो कायनात का वजन उठा सकता है। और यहाँ रोक के बात अर्ज करता जाऊं, बहुत शुक्रिया, यहाँ रोक के गुजारिश करता जाऊं, आज भी अम्मामा रसूल कायम आले मोहम्मद के पास है, सरकार ज़माने के पास है। यकीन सारे तबर्रुकात अंबिया, अंगुश्तरी सलमान से लेकर हर तबर्रुक अंबिया सरकार कायम के पास है। क्यों? वारिस का होना जरूरी होता है। हमेशा विरसा वारिस को मुंतकिल होता है। सारे तबर्रुकात आइमा सरकारी कायम के पास है। वैसे के वैसे हैं जैसे थे। शिदाबी एक तरह थोड़ा सा एक बारीक सा टॉपिक है, गुजरो यहाँ से। खुदा की कसम, सारे तबर्रुकात अंबिया अकीदे में झलक जाए, है बारीक सी बात, कर दो या फिर कभी कर दो।
کسی کی جرأت ہی نہیں تھی محمد سے منسوب چیز کو اٹھانا. چاہے وہ کسی دور کا محمد کیوں نہ ہو. اشاروں میں بہت بڑی بات کر گیا. سوچئے گا سارے تبرکات سرکار کے پاس ہے. امام حسن اور امام حسین پاک دو خوبصورت انگوٹھیاں پسند فرماتے تھے. دونوں انگوٹھیوں پہ بڑے خوبصورت جملے لکھے تھے. وہ بھی تاریخ نے بتایا. وہ دونوں انگوٹھیاں بھی قائم کے پاس ہیں. وہ ہے امام مظلوم جو کرتا پسند فرماتے تھے وہ بھی قائم کے پاس ہے. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آپ کے نالج میں اضافہ کرتا جاؤں. سبحان اللہ. شاہ صاحب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, سب کچھ ان کے پاس ہے, وارث ہوئے. ایک اور بات بتاؤں, ایک نبیوں کے دور میں تابوت تھا جسے تابوت سکینہ کا نام دیا گیا. اس میں نبیوں کی بہت ساری چیزیں رکھی ہیں. آج بھی دنیا کو پتہ ہے اس بات کا, جس کے ہاتھ تابوت لگ گیا وہ کائنات کا حاکم ہے. دنیا سے دراز سے اس تابوت کی تلاش میں ہے, تلاش میں نہیں مل سکا. ان کے لیے تھوڑا رکھا ہے. مسلمان نہیں, ایک مذہب کے لوگ, بس اشارہ ہی دینا ہے نا بھائی, وائرل جو ہے بات دور تک جائے. ایک مذہب کے لوگ سرکار قائم کو ماننے کے لیے معجزہ طلب کریں گے. سرکار آپ کہتے ہیں ہم وہی ہیں جو وہ تھے. سرکار وہ تابوت ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم تھک گئے, اگر آپ تابوت برآمد کر لو ہم آپ کو مان لیں گے. زبان سب پتہ نہیں کیا کون آیا بیٹھا ہے عرفان کے موتی وصول کرنے. لکھا ہے خطوں پہ تیرے امام ید اللہ دراز فرمائیں گے, ید اللہ دراز فرما کے کہیں گے تابوت آ, اس ہاتھ کے سامنے آ. تابوت کسی غار سے اڑتا ہوا مہدی کے سامنے آ جائے. وہ سرکار سارے تبرکات قائم کے پاس ہیں, بادشاہ کے پاس موجود ہے. جو بھی ہو لو جی, سرکار عباس پاک کو, بات طویل نہ ہو جائے, آپ کا زیادہ وقت نہ لو, مختصر کرو. تیار کیا گیا, کمبر نے بات پکڑی. منظر بڑا پیارا تھا. ایک گلی کا صحابی ادھر سے رکابوں میں پیر سیدھے کر رہے, کوئی رکابوں کو بوسہ دے رہے, کوئی بات کو بوسہ دے رہے. آئے ہائے, امیر ممکنات نے غازی کو ناد علی پڑھ کے میدان بھیجا. بہت اچھے, بہت اچھے. میں بڑا مختصر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. لو جی, سرکار عباس پاک میدان تشریف لے گئے. سر پہ تھا خود, آنکھیں سے تھوڑی تھوڑی نظر آتی, خود تھا. ڈھال بھی تلوار بھی سارا کچھ نہیں, سبھی بادشاہ کے پاس تھا. بڑے بڑے عرب کے خود ساختہ بدماش آئے, خدا ساختہ کے سامنے. مہربانی, بہت شکریہ. بڑے بڑے خود ساختہ بدماش, بہت شکریہ جناب علی. لو جی, ایک بڑا پہلوان آیا, پہلوان کے ساتھ اس کے بچے آئے, بڑا کوئی بڑے بڑے آئے. لو جی, آ کے کہتے ہیں وار کرو. ان کو نہیں پتا ہے کون ہے, نہیں پتا, وار کرو. علی کی آواز میں علی کا بیٹا بول کے کہتا ہے پہل کرنا ہمارا کام نہیں ہے. طبیعت گھبراتی ہو, پہل کرنا ہمارا کام نہیں. میں آپ کی تھکاوٹ سے واقف ہوں, محسوس نہ فرمائیے گا. نیند بھی آ رہی ہے, پیچھے جمائیاں بھی لے رہے ہیں, بس میں مختصر کرنے لگا ہوں, اجازت لیتا ہوں. لو جی, علی کا بیٹا علی کی زبان میں آواز دے کے فرماتا ہے ہمارا کام پہل کرنا نہیں, پہل تو کرو. لو جی, اس نے وار کیا. آگے کریم نے وار کو خطا کیا. جو بھی وار کرتا ہے سب کے وار خطا جاتے ہیں. اب حق تھا نا آقا کو کہ وہ بھی وار کرتے. مختصر یار, اتنا ہی کافی سمجھنا. اتنی خوبصورت جنگ کی غازی نے
اتنی خوبصورت جنگ کی، پورا میدان جو کہ دشمن تھا آواز دے کے کہتا ہے واہ یا علی، واہ یا علی، واہ یا علی۔ واہ یا علی، واہ یا علی، پورا میدان واہ یا علی۔ سرکار عباس میدان کا فاتحانہ چکر لگا کے بابا کے سامنے آئے، سرکار نے آ کے سر سے خود اتاری، دیکھنا بھائی طرف شاہ جی بڑا کمال جملہ ہے، ذاکر صاحب آپ بھی لیجئے گا جملہ۔ یہاں اب کوئی ہوتا نا تھوڑا سا اس طرح کا، وہ کہتا جی اب میں جو بات کرنے لگا ہوں ساری رات دانت دو تو دانت کم ہے۔ آج کل سٹائل آ گیا نا، سٹائل آ گیا، آپ کی دکھتی رگوں کو ٹچ کرنے کے سٹائل آ گیا۔ ایسے ہے نا شریف اے برادر، تو وہ دکھتی رگیں شریف یہی ہوتی ہے نا، مومن کہیں گے واہ 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 واہ، 2-4 مجالس پکی کر دیں گے، نا یہ مودت کے خلاف ہے۔ مجالس پکی کرانا، مجلس پڑھنا یہ مناسب نہیں، صرف ایک ہی کام ہے، اللہ کرے یہ جو ذکر بیان کر رہا ہوں یہ سن کے سن نہ ہو اندر کا اور جاگ جائے۔ شکریہ یہ آپ کا مقدر تھا، آپ کے لیے یہ خیرات تھی۔ لو جی سرکار وفا نے اپنا زوار صاحب اتنا مختصر امانت کی سرکار عباس کی جنگ، اس کو سنانے کے لیے بھی 2-3 مجالس چاہیے۔ لو جی خود اتارا، علی نے علی چہرے کی زیارت کی، پورا میدان ابھی تک آوازیں دے رہا تھا واہ یا علی، واہ یا علی، واہ یا علی، واہ یا علی۔ میں کیا کہوں عظمت عباس کا جملہ، مجھ جیسا بندہ کہہ کیا سکتا ہے۔ علی نے عباس کے چہرے کی زیارت کر کے کہا واہ یا علی۔ دنیا میں جتنے لوگ بھی زندہ ضمیر ہیں، دنیا میں جتنے لوگ بھی زندہ ضمیر ہیں، وہ سب کے سب حسین کے در کے فقیر ہیں۔ دنیا میں جتنے لوگ بھی زندہ ضمیر ہیں، وہ سب کے سب حسین کے در کے فقیر ہیں۔ حکم خدا سے جیسے محمد کے ہے علی، حکم خدا سے جیسے محمد کے ہے علی، عباس بھی حسین کے ایسے وزیر ہیں۔ بڑی بات ہے، چند مصرے اور میں نے پڑھنے تھے، آپ کی محبت کو دیکھ کے اور پڑھ دیتا ہوں۔ عرض کر رہا ہوں نام عباس کا جو لکھ کے پہنا دیتے ہیں، نام عباس کا جو لکھ کے پہنا دیتا ہے اس بچے کو خدا شیر بنا دیتا ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا۔ میں بسم اللہ، نام عباس کا جو لکھ کے پہنا دیتا ہے اس کے بچے کو خدا شیر بنا دیتا ہے۔ اتنی دولت ہی نہیں، دنیا کے خزانوں میں جتنا شہ کا آزادار لٹا دیتا ہے۔ بہت شکریہ جناب، محسوس نہ فرمائیں
میں سرکار عباس روک کے ایک بات عرض کرتا جاؤں. یہ نعرہ جو لگا رہے ہیں نا لبیک یا حسین، یہ حق ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں. مگر لبیک یا حسین کہنے والا کم از کم ہر کے معیار پہ پہنچے. دیکھو کلاس میں ٹیچر جب بچوں کے نام پکارتا ہے بچہ کیا کہتا ہے؟ یس سر. اس کا مطلب ہے لبیک، حاضر. یعنی کلاس میں موجود ہوں، آپ پڑھاؤ، کام دو، جتنی دیر بٹھاؤ، نہ پڑھاؤ چھٹی دے دو، حاضر جو ہوں. اچھا جی، حاضر جو ہوں. آپ کی مہربانی برادر محترم، میں حاضر جو ہوں. آپ کی مرضی پانی پینے جانے دو، نہ جانے دو، بٹھائے رکھو، میں تو حاضر ہوں. آپ کی مرضی لنچ گھر سے لے کے آئے ہوں، کھانے دو، نہ کھانے دو، سر جی میں حاضر ہوں. سر جی میں غیر حاضر نہیں. آپ کے سامنے بیٹھ کے میں مکمل حاضر ہوں. نہ موبائل استعمال کروں گا، نہ کسی لڑکے سے گپ شپ کروں گا. میں حاضر ہوں. حاضر ہونا اس کو کہتے ہیں. یہ لیے لبیک. چلو مختصر سی بات عرض کرتا جاؤں. کوشش کرو اس لبیک کو پہچانو، لبیک پہ قائم رہو. اس میں کوئی شک نہیں، لبیک یا حسین کے بغیر ہمارا چارہ نہیں. لیکن مہربانی کرو، کیا روز روز مجالس سن کے بس سنتے سنتے مر جائیں گے؟ نہیں. کوشش کرو. عام بٹی اگر کربلا کا رنگ چڑھا سکتی ہے، حسین کا نوکر کیوں نہیں چڑھا سکتا؟ ہاں شاہ صاحب، ذاکر صاحب آگے. پاک سیدہ کی ذات پر بلند تر صلوات. طبیعتیں پڑھنے والے آ گئے. چلو یہ بھی شامل ہو. اچھا میں شکر گزار بڑا فن ہے. ہاں انشاءاللہ سننے آئے ہو، کچھ نہ کچھ لے جاؤ گے. لبیک یا حسین چارہ نہیں، مگر لبیک یا حسین کہنے کے لیے اور بننا پڑتا ہے. اور ہر بننے کے لیے ایک دفعہ معافی مانگنی پڑتی ہے. مہربانی خالی، بڑا شکریہ، مہربانی. مشکل سی بات تھی تھوڑی سی، اندائیں بائیں کچھ بندوں نے دیکھا ہے. معافی ایک دفعہ، یہ نہیں خطا پھر معافی، پھر گناہ پھر معافی نہیں. اور ایک دفعہ مانگتا ہے. اور کوئی لبیک یا حسین کہہ کے معافی مانگ لے، یہ پھر اس گنہگار کو سینے سے لگا کے بھائی بنا لیتے ہیں. مہربانی، شکر گزار ہوں. معافی مانگنی پڑتی ہے، پر ایک دفعہ اپنا سوچنا پڑتا ہے، اپنے لیے مخلص بننا پڑتا ہے. کہیں اور تقدیر کا رخ نہ موڑے. میں نے سرکاری وفا شروع کیا تھا، چھوٹی سی جنگ بھی غازی کی سنائی میں نے آپ کو. میں مختصر سا سرکار عباس کی کل زندگانی کا نچوڑ بتانے لگا ہوں. سرکار عباس کی کل زندگانی جہاں کھڑی ہے اسے وفا کہتے ہیں، اسے وفا کہتے ہیں. ہم سب، ہمارے آباء و اجداد، ہماری نسلیں غازی کی وفا پہ قربان. ویسے ہے بات وفا کی ہے. وفا کا معیار کتنا بلند ہے یہ ہماری عقلوں سے مانگ رہا ہے. مثلاً کیسے 10 محرم کی رات مذاکرات کے لیے ملعون ابن سعد، ابھی مصائب نہیں ہے، وفا سنانے لگا. ابن سعد ملعون نے امام مظلوم کی خدمت میں ایک پیغام بھیجا تھا. ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے ساتھ ایک بیٹا لائیں گے اور ایک غلام لائیں گے. آپ بھی اس مذاکرات میں اپنے ساتھ ایک بیٹا لاؤ، ایک غلام لاؤ. ادھر سے ملعون بدبخت اپنے بیٹے کو لے کر نکلا ہے، غلام کو لے کر نکلا. ادھر سے امام مظلوم علی اکبر کو لے کے
जाते हुए गुलाम को कहने लगे तू भी चल। सरकार अब्बास आके आके कहते हैं आका इस गुलाम के होते हुए और गुलाम की क्या जरूरत है। हाँ हाँ वफा है, इस गुलाम के होते हुए भला और गुलाम की क्या जरूरत है। हम गुलाम है नहीं, हम भी तो आप ही के गुलाम हैं। लो जी सरदार इस मुज़ाकरा की टीम में एज ए गुलाम शामिल थे। जब इब्ने साहब मलून ने पूछा ये भाई को क्यों ले आए हैं, सरकार आंखों में आंखें डाल के कहते किसने कहा ये भाई है, ये तो हसन के भाई हैं, मेरे तो मालिक हैं ये। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, आपके क्या कहते हैं, बहुत शुक्रिया सैयद। ये तो हसन के भाई हैं, ये तो जनाब हनफिया के भाई, मेरे कहाँ भाई, मैं तो गुलाम हूँ। ऐसे गुलाम फिर ये चुप हो गया, वरना ये बदबख्त कहने लगा था भाई को क्यों लाए, गुलाम लेके आते ना। ये है मयार वफा। कोशिश करो आप भी अपने अंदर मयार वफा पूरी नहीं खुशबू तो पैदा करो, खुशबू तो पैदा करो। कैसे पैदा करोगे, आपके पास तो जरिए बहुत हैं, बड़ा जरिया है मयार वफा पैदा करने का अलम अब्बास। तबीयत में घबरा तो नहीं है? कोई बंदा यहाँ परेशान बैठा हो, सैयद ने कहा है कि भाई शिया हो के जाए मुहिब हो के ना मरे। शिया मुहिब और होते हैं, हाँ। जाकिर साहब से लेकर आखिरी बंदे तक क्या मैं इमाम का फरमान सुनाने लगा हूँ। पूछा गया था मुहिब और शिया में फर्क है, इमाम फरमाते हाँ मुहिब वो होते जो हमें चाहते हैं, शिया वो होते जिसे हम चाहते हैं। लगवाओ नौजवान नारा लगवाओ, मुहिब और शिया में फर्क है। मुहिब न मर जाए, मुहिब मर जाना कमाल नहीं, करबला सुन सुन के मिजाज बदल के शिया मरना कमाल है। मैंने एक जगह खिताब किया भाई बादशाह जी, सैयद बादशाह सदातुल्लाह वालिया ने नजर करार, मैंने यहाँ एक बात बताई, ये कह रहे सुन्नत बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे, बाहर निकल के मेरा हाथ चूमते हैं, मुझे कहते मैंने सुन्नत था अब शिया हूँ। मैंने कहा बाबा जी वो आप अपने मजहब को कायम रखिए, हम तो किसी का जबरदस्ती मजहब नहीं बदलवाते। सैयद का ये काम तो नहीं, सैयद का काम तो इंसान बनाना है, मजहब बदलना है, इंसान बनने बड़ी बात है। क्योंकि सादात का ये वतीरा है, कभी तूने परिंदों में फिरका परस्ती देखी है, कभी तूने परिंदों में फिरका परस्ती देखी है, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। लेकिन मैंने कहा बाबा जी मुझे जरा ये तो बताएं आपने अचानक क्यों कह दिया मैं शिया बन गया हूँ। कहते मैं समझता था शिया वो हैं जो सीना पीटते हैं, शिया वो हैं जो काले अलम काले कपड़े पहनते हैं, मुझे तो आज पता चला शिया वो है जिसे मोहम्मद मोहब्बत करता हो। मेहरबानी, मैं अर्ज कर रहा था बस मैंने छोड़ दिया आगे जाके साहब, मैंने कहा था झूला बरामद कराऊंगा, आप ये खुद ही कराएंगे, दो चार जुमले में आपकी खिदमत में अर्ज कर जाऊंगा। लो जी हमारे पास वफा का बेहतरीन जरिया है अल्लाह में अब्बास। या तो ये देखो मेहरबानी करो गाजी के अलम को देखना छोड़ दो, न देखो, अगर गाजी का अलम देखना है फिर अहद करो कोई और गंदी चीज नहीं देखेंगे। वफा तो इसी को कहते हैं ना यार, यही तो वफा है, मेहरबानी से याद आता है यही तो वफा है ना। अहद करो ना आज के बाद इन आंखों से, जिन आंखों से हम अलम अब्बास की जियारत करते हैं, बड़ी बड़ी दुनिया है जो अलम अब्बास देख के अनदेखा कर देती है, आपको तो देखना नसीब है। फिर अच्छा थोड़ा होता है, कब तक हम इसी 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 डगर पे चलते रहेंगे और फिर एक दिन ऐलान होगा हजरात फलाना दुनिया से चला गया। ये हमारी जिंदगी का कमाल है। फिर ये होगा यार बंदे इकट्ठे करना जनाजे में, मेरे पीछे बंदा बड़ा होना चाहिए। बंदों पे यकीन है, मौला पे यकीन है। शाह जी मैं
کوشش کروں گا کل کی گفتگو میں واقعہ سناؤں. قسم اس مقدس منبر کی، بندہ شیعہ بن جائے زمانے کے امام پہ واجب ہے کفن بھی دے جنازہ بھی پڑھائے. واجب ہے زمانے کے امام پہ. کل سناؤں گا میں واقعہ. ہاں اتنی تو وفا کر لو نا یار. کوشش کرو آج کے بعد عہد کرو. جوانوں اسپیشل میسج فار یو. اپنی آنکھیں بچاؤ. کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے بار بار دیکھ کے سلام کر کے گھروں میں چلے جانے کا. عہد کرو کوئی دنیا کی مستور نظر آئے ماں بہن بیٹی سمجھو. اچھا ایک کام کرو، میری بات اگر سمجھ رہا ہے نا، ایک 40 دن کا تجربہ کر دے گا. صرف 40 دن کا. اللہ جانتا ہے پردے ہٹنا شروع ہو جائیں گے. تمہیں وہ کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا جو تمہارا حق ہے. تمہارا حق ہے. ایک مباری حیدر کرار کا بڑا حق ہے. وہ حق حاصل نہیں کر پا رہے ہم. ہاں نظر اچھا یہ بھی نظر نہ آئے. چلو ہو سکتے کوئی بندہ کہے شاہ جی اتنی بڑی عالم بالا کی باتیں کھڑے کر رہے ہیں. عالم بالا کی نہیں، اسی دنیا کی ہے. ہاں لیکن چلو ایک کام اور کر لینا. 40 دن کا تجربہ کرو. 40 دن موبائل بھی پاک رکھو گے. فواد بھائی، شہزاد بھائی، لندن ایلیبیٹ ٹی وی ہے، کراس کوسچنگ چل رہی ہے. لوگ سوال کر رہے ہیں پوری دنیا سے، پوری دنیا سے سوال آ رہے ہیں. ہم بیٹھے جواب دے رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں ہم ٹی وی پہ. ایک بندہ سوال کر کے کہتے شاہ جی امیر المومنین پاک نے فرمایا تھا مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. شاہ جی آج کے دور میں مومن کی کیا تعریف ہے؟ میں نے کہا آج کے دور کے مومن وہ ہیں جن کا موبائل پاک ہو. یقین جائے. ہاں کوڈ لگانے کی ضرورت ہی نہیں. کوئی کہ موبائل دکھاؤ بابا یہ دیکھو. کوئی نہ بھی دیکھنا چاہے مولا تو دیکھ رہا. اتنی تو وفا کرنی ہے نا بابا. اتنا سرکار عباس پہ خوبصورت نعرے لگائے انشاءاللہ وفادار بن کے دکھائیں گے. اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں. شاہ جی میں وفا پہ بہت کچھ پڑھا میں نے. ایک جملہ بندہ مورخ مفسر کمال کر گیا سید. وہ کہتے ہیں ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. اس نے کہا وفادار کی ضد ہے غدار. جیسے جنت کی ضد جہنم ہے، رات کی ضد دن ہے. ہر چیز ضد سے پہچانی. انہوں نے کہا وفادار کی ضد ہے غدار. انہوں نے کہا آپ کی مرضی کلمہ پڑھ کے وفادار بنو یا میری تو بابا یہی ڈیوٹی ہے. میں تو سختی باتیں کروں گا شاہ جی. بہت شکریہ، مہربانی. یہ ہمیں کرنا ہے. بہت شکریہ. یہ ہمیں کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے اور بدلنے کی ابتدا آنکھوں سے شروع کرنی ہے. بس مجالس بھی چاہتی ہیں تو بچپن میں تو معصوم تھا، بڑا ہو کے معصوم بن جا. اتنا ہی مقصد ہے مجالس کا، اس سے زیادہ نہیں ہے. شکر گزار ہو. مہربانی جناب. شکریہ حضور والا. بس آج کا یہ سبق یاد کرنا، کوشش کرنی ہے اپنی آنکھیں بچانی ہے. آ جائے کوئی بات نہیں. آنکھیں نیچے دیکھ بھی نہیں لیا پہلے پڑھ گئے. میری ماں جیسی ہے، کوئی اللہ کی نئی مخلوق تھوڑی ہے. اپنا خام خواہ میں نقصان کروں نہ. ان آنکھوں نے محبوب کو دیکھنا ہے. جو چیز محبوب کے لیے رکھی جائے وہ جھوٹی نہیں کی جاتی. اس سے بڑا جملہ میں شہزاد نہیں کر پایا. اس سے بڑا جملہ میں کر پایا. بہت شکریہ. شکر جی شاہ جی. شکر گزار سید قسم سلطان زمانہ کی موجودگی کی. ہم سب کو بادشاہ سپاہی بنانا چاہتے ہیں. ہم سب کو بار بار مجلس میں بلاتے ہیں، بار بار مجلس میں بلاتے ہیں، بار بار. کہ مقصد کیا ہے؟ جنت دینا نہیں. کل اس میں گفتگو کروں گا. ثواب دینا نہیں. سرکار چاہتے ہیں سن کے یہ یوں ہی نہ مر جائیں. تھوڑا سا فکر کریں. یہی سنتے ہیں ہم جیسے بندے ممبر پہ آگے ان کو بتاتے ہیں صفین میں یہ ہوا تھا، خیبر میں یہ ہوا تھا، حبیب ابن مظاہر کو حسین نے خط لکھا تھا، ہور کے لیے رات کی مہلت دی تھی، 32 بندے اور آئے تھے، حسین کے لشکر میں شامل ہوئے تھے، ہور کو سرکار نے بھائی بنایا تھا. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیا ہوا تھا. یہ ماضی ہے، یہ ہو چکا ہے، اب نہیں ہونا. لیکن اب ضروری ہے ہماری عقلیں کھول جائیں اور ہم یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جائیں اب کیا ہوگا.
ہو چکی ہے, خیبر ہو چکی ہے, اب کیا ہوگا؟ بھئی رات کو کیوں سو رہے ہو؟ صبح اٹھوں گا. اچھی بات ہے. بھئی اس وقت کھانا تھوڑا کیوں کھایا؟ کا صبح ناشتہ کروں گا. شاہ جی سے میں نے پوچھا کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے کاروبار کرتا ہوں. میں نے پوچھا کیوں؟ کا منافع کماؤں گا. میں نے بھائی سے پوچھا آپ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے نوکری کرتا ہوں. میں نے کہا نوکری کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے تنخواہ لوں گا. ہر چیز میں کہا. گھر کیوں بنا رہے ہو؟ اس کے نیچے رہوں گا. پھر کبھی مجلس حسین پہ بھی غور کیا کر. مجلس میں کیوں آیا ہے؟ میں نہیں آیا, امام نے بلایا ہے. کیوں بلایا ہے؟ وہ بھی چاہتا ہے. ایک تھا 61 ہجری کا حر, میں چاہتا ہوں ان سب کو حر بناؤں گا. شکر گزار, شکریہ, مہربانی بھی. اور بناؤں گا. بس اسی پہ کل مزید گفتگو کریں گے انشاءاللہ. میں کل حاضر ہوں گا 9 بجے, کوشش کریں گے. لائٹ نہ ہو تو جنریٹر کا انتظام سادات کر لیجئے گا تاکہ بہت لیٹ نہ ہو جائے ٹائم سے. ماشاءاللہ بندے جمعیاں نہ لے, تھک نہ جائیں, تاکہ بات ان کے ذہنوں میں بیٹھے. کیا ہوگا؟ میں انہیں حر بناؤں گا. بھائی فواد شہزاد, بھائی زوار اسد, زوار امانت, ان کے لیے تو جن کے لیے میں پڑھ بیٹھوں اتنا کافی ہے. کیونکہ آپ نے روز تو نہیں آنا, ایک اور خیرات لیتے جاؤ. اگر فواد شاہ جی ہم بن گئے مولا کے مطابق, ہمارا معیار حر سے بھی بلند ہوگا. میں پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, حر سے بھی بلند ہوگا. کیوں؟ حر نے حسین کو مانا تھا دیکھ کر, دیکھ کے مانا, اور ہے کہ تمہیں مانا. دیکھ کے پہچاننا اور ہے, کمر پہچاننا اور ہے. دیکھ کے تو ہر کوئی حیا کرتا ہے نا, کوئی نہ ہو پھر کوئی حیا کرے, پتہ چلے. میں شدید کوپن ہیگن ڈنمارک مجلس پڑھ رہا ہوں. ایک 65 سال کے بزرگ کھڑے ہو کے کہتے بیٹا آپ نے بات تو بڑی کی ہے غیبت میں ماننا, پر غیبت میں ماننے کی کوئی دلیل تو دینا. میں نے کہا انکل جی ہمارے پاکستان میں تو تھوڑا سا ماحول اور ہے, آپ کے یہ یورپ میں تو ماحول بہت ہی عجیب ہے کیونکہ وہاں آزادی ہے, یہاں معاملہ کچھ اور ہے. الحمدللہ, شکر الحمدللہ, ہمارے ملک میں آزادی اس انداز کی نہیں. ہماری بیٹیاں پردوں میں ہیں, چار دیواری میں ہیں, اور یہی جو شریعت نے ان کو حق دیا ہے. اگر تو مرد گھر میں ہے پھر تو حق بنتا ہے گھر کا مر جائے. عورت گھر کی زینت ہوتی ہے, اور اگر فرض کرو مجبوری ہے کوئی بات نہیں, جاؤ دکاندار سے چیز لو, مگر حیا کے ساتھ, بھائی سمجھ کے, بیٹا سمجھ کے. کوئی بات نہیں, جاؤ دکاندار کے پاس, کچھ نہیں ہوتا. اپنے آپ کو پاک رکھو. کس کے لیے؟ امام کے لیے. پاک رکھو. کیوں؟ جس طرح سرکار فرماتے ہیں میں ان کو حر بناؤں گا, سرکار یہ بھی فرماتی ہے جو اندر بیٹھی میں ان کو فضائیں بناؤں گا. فضائیں بھی تو قائم کو چاہیے نا, ان کو سرکار. بس آج پہلا سبق تھا, آج کی نشست کا آنکھیں بچانی ہے. بچاؤ گے نا انشاءاللہ, انشاءاللہ. مشکل نہیں ہے, آسان ہے. اچھا جب نفس تنگ کرے نا, بہترین حل بھی دے گا. نفس تنگ کرے نہیں, یہ دیکھنا ہی دیکھنا ہے, فوراً آنکھیں بند کر کے علم عباس کے وسیلے سے بقیت اللہ سے مدد لو. کلیہ بھی ساتھ بتاتا جاؤ, علم عباس کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی ہے. ہاں, سرکار وفا کے وسیلے سے بقیت اللہ سے مدد لو. بقیت اللہ العظم, آیت اللہ العظمى, سلطان زمین و زمن, مرکز و محور کائنات, صاحب العصر والامر زمان, کریم آقا, مجھ جیسا جاہل نفس کے ہاتھوں پھنس نہ جائے. میں تیری دوری برداشت نہیں کر سکتا. پتہ نہیں فواد کیا میرے اندر سے نکلوانا چاہ رہے ہو, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. شہزاد پتہ نہیں کیا چاہتے ہو, میں کیا نکالوں. اچھا چلو ایک جملہ اور وصول کرو, میں تقریر بہت کر گیا. ایک جملہ, جملے سنبھالتے بھی جانا.
میں نے کل بھی کہا تھا میری گفتگو بخن بخن کی نظر نہ ہو، بچھانی بھی ہے. میرے سے سوال ہوا ہے بھائی فواد بھائی شداد میں یہ مانا، میرے سے سوال ہوا کہ بخاری صاحب یہ بتائیے امام ہم سے راضی ہے یا نہیں کیسے پتہ چلے گا؟ بھائی زمانے کا امام سامنے بیٹھا ہو، سید بسم اللہ، زمانے کا امام سامنے بیٹھا ہو، پتہ چل جاتا ہے ان کے اظہار سے، ان کے گفتار سے، ان کے رویے سے پتہ چل جاتا ہے مولا اپنے چاہنے والے کے ساتھ راضی ہے یا نہیں. امام سامنے ہی نہیں، کیسے پتہ چلے؟ میں نے کہا 2 سے 3 چیزیں ہیں، بس یہی سوال لینا. میری خواہش تھی آپ مجھے سوال لکھ کے دو گے امام کے دور میں ہمارا کیا کردار ہوگا، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، لیکن ابھی تک آپ سے سوال نہیں آیا. میں نے ان کو کل اوپن کھلا ہی کھو دیا تو آپشن کہ آپ مجھے چٹ لکھ کے دینا. سوال لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں علی کے 18 بیٹوں کے نام ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں، وہ بھی ذاکر صاحب سے میں نے کہا میں واٹس ایپ کر دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا. ضرور کوشش کرو آنے والے دور کے بارے میں سوال کرو، کیا ہوگا، ہم کہاں کھڑے ہوں گے، کوئی ہمارا ہوگا بھی صحیح یا نہیں ہوگا. سرکار کوئی تحفہ بھی دیں گے، تحفہ دیں گے تو کیسا ہوگا، کہاں سے آئے گا، تحفے میں لکھا ہوا کیا ہوگا کہ سرکار ہم جیسوں کی قبروں پہ آئیں گے، ہم اس قابل ہیں، اگر آئیں گے تو پھر کیا ہوگا، اگر لشکر میں شامل کریں گے تو پھر کیا ہوگا. یہ سوال ہونے چاہیے نا، اب کیا ہوگا. اسی ساری چیز کو ذاکر صاحب رجعت کہتے ہیں. رجعت، اٹھنا پلٹنا پھر واپس آنا. تو جو سوال ہوا کیسے پتہ چلے امام راضی ہے، میں نے کہا کوشش کیا کرو شکر والی زندگی گزارو. اگر پھر بھی شکر نہ ہو رہا ہو 2 کام کرنا. پہلا کام یہ کرنا ہاسپٹل چلے جانا، ہر وارڈ میں پھرنا، بندے بندے کو دیکھنا، کوئی آنکھ کا مریض، کوئی دل کا مریض، کوئی پیٹ کا مریض، کوئی جگر کا مریض، کوئی پتے کا مریض، کوئی کس مسئلے کا مریض. جب سارے ہاسپٹل میں چکر لگا لو پھر کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھنا، پھر یقین کرنا مولا راضی ہے یا نہیں. بہت شکریہ، مہربانی 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 مہربانی، بہت شکریہ. جانا نا، جا کے چیک کرنا، جب سارے تمہیں وہاں مریض نظر آئے پھر اپنے آپ کو دیکھنا، پھر سوچنا مولا راضی ہے یا نہیں. یہاں بھی نہ سمجھ آئے پھر قبرستان چلے جانا، ہر کتبہ پڑھنا، کوئی کتنے سال کا، کوئی کتنے سال کا، کوئی کتنے سال کا، کس کو کسی وقت بڑھاوا آ گیا، کسی کو کسی وقت بڑھاوا آ گیا. سب کو دیکھ کے پھر اپنے آپ کو دیکھنا مولا راضی ہے یا نہیں. اگر یہ کرائٹیریا زوار اصل میں نے اگر نہ سمجھ آئی، کون کرائٹیریا، بازار جانا، اگر دنیا کی عورت ماں بہن بیٹی نظر آ جائے یقین کر لینا مہدی راضی ہے. اور اسی طرح میری ماں والی کے لیے بھی یہی جملہ ہے، جب دنیا کا ہر مرد بھائی بیٹا نظر آئے. بہت شکریہ، بس اس سے زیادہ نہیں، میں بہت پڑھ گیا. کل 2 عہد اکثر مومنین کو مل گئی تھی، جن کو نہیں ملی تو آج لے لیجئے گا. اگر مجلس کے بعد پڑھی ہے دعا ہے، پڑھنا بھی ضرور ہے. اچھا کل دے کے گئے تھے، کتنے بندوں نے پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی نا، دیکھ لو کہ آپ نے پڑھی ہے. آپ کی وجہ سے میں کل آؤں گا، ورنہ میں نے آنا نہیں تھا. کیا فائدہ تقریر کرنے کا. عملی نہ نظر آئی تو میں نے کہا 2 عہد پڑھو. چھٹے امام نے کہا امام کے فرمان کو ماننا تو نوکر کا حق ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا 2 عہد پڑھو. پڑھتے پڑھتے جو چلا گیا اس کی قبر پہ میرا بیٹا آئے گا تو پڑھنی چاہیے. مل بھی فری رہی ہے. فائدے تو زبان سے بہت ہی زیادہ ہے. یقین کرو ان 17 سالوں میں سادات موالیہ نے حیدر کرار جہاں جہاں امام نے توفیق دی 2 عہد بانٹی ہے. بڑے بڑے مومنین کے میسج آتے، سید جب سے 2 عہد پڑھنی شروع کی ٹینشن ختم، پریشانیاں ختم، بہت مسئلے تھے ختم، گھر میں بد نظری رہتی تھی ختم، گھر میں لڑائی رہتی تھی ختم. اتنے فائدے ہیں 2 عہد کے. ہاں مانت، ہاں میں نے ان کو صرف یہی کہا تھا 2 عہد پڑھ کے اپنے امام کو سلام کر کے وہی بھوکا اپنے آپ کو دینا اور اپنے گھر میں دینا. کرم ہی کرم ہو گیا. یہ تو دنیا کے فائدے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں تو ایک عام بندہ ہوں جو معصوم فائدہ بتا رہا ہے. وہ تو بلند ہے نا،
وہی تو اصل فائدہ ہے. لیکن ہم مجبور ہیں نفس کے ہاتھوں، ہم دنیا کے فائدے کی چیز ڈھونڈتے ہیں. ہاں نفس کے ہاتھوں، نفس نے ہمیں زبان جکڑ کے رکھ دیا ہے. کیا کرتے ہیں ہم سارا دن؟ اس کا گلہ، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی بدخوئی، سارا دن اس کو گالی، اس کے بارے میں گفتگو. یہ تو ہمارا ٹاپک نہیں. کس نے کہا یہ ہمارا ٹاپک ہے؟ ہم نے اپنا ٹاپک بنا. ہمارا ٹاپک یہ تھا سارا دن محنت کرتے، مزدوری کرتے، سارے کام کرتے، مگر اپنی گفتگو میں معصوم کو شامل رکھتے. جب شام ہوتی 4-6 مومن مل بیٹھتے، ایک دوسرے سے پوچھتے بتا سارا دن تو نے امام کے لیے کیا کیا؟ ضرورت تو اس عمر کی تھی نا. لیکن ہمارا رخ مڑ گیا. ہم نفس کی قیدی ہیں. اسی قید سے کربلا ہمیں نکالتی ہے، اسی قید سے نکالتے ہیں. ہاں عشق حسین اسی قید سے بندے کو نکالتا ہے. شکر گزار ہوں. مہربانی. 11 محرم کا دن، ساری فضا میں خون کی خوشبو ہے، ہوا میں خون کی خوشبو ہے. جو پتھر اٹھاتے ہیں نیچے سے خون بہتا ہے، کوئی درخت کاٹتے ہیں نیچے سے خون نکلتا ہے. پوری سرزمین کائنات کی کیفیت ہی بدل چکی ہے. ساری رات کی تھکی ہوئی شہزادیاں، ساری رات کی تھکی ہوئی شہزادیاں صبح صبح دن چڑھانا. یہ بدبخت ابن سعد کے خیمے کے باہر جمع ہے، جہاں جتنے بھی ملول ہیں. کچھ فرلانگ پہ محمد کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، کچھ فرلانگ کے فاصلے پہ شہزادیاں تشریف فرما ہے. یہ بدبخت ابن سعد کے خیمے کے باہر جمع ہے. ابن سعد باہر نکلے، کوئی حکم دے. اب ابن سعد جو ہی نکلا، ان بدبختوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر کا نعرہ. یعنی یہ اس انداز میں تھا کہ ہمارا لیڈر باہر آیا ہے. اس نے آتے ہی کرسی منگوائی، کرسی پہ بیٹھا. پہلا اعلان یہ کرتا ہے جتنا جلدی ہو سکے سر کاٹ لو. جس شہید کا سر نظر آئے سر کاٹ لو. ادھر سے سر کاٹے جا رہے ہیں، علی کی بیٹی کھڑی دیکھ رہی ہے. کچھ ایسے آ گئے جیسے ہر کے خاندان والے تھے، قبیلے والے تھے، انہوں نے ہر کا سر کٹنے دیا. اور بھی کچھ سر ہے. اچھا دوسرا اعلان کر کے کہتے ہیں جتنے تمہارے ساتھ جنگ کر رہے تھے ان سب کی اجتماعی جنازہ، اجتماعی قبر تیار کرو. وقت نہیں، ہم نے کوفے پہنچنا ہے. ان بدبختوں نے اپنے اپنے منون جو فی النار بسکر ہوئے ہیں سب کو اٹھایا، اجتماعی جنازہ پڑھا. آگے ان کے جنازے ہیں. ابن سعد لائن نے جنازہ پڑھایا. علی کی بیٹی کڑی دیکھتی رہی. پھر انہوں نے دفنانا شروع کیا. اجتماعی قبریں کھودی. کافی لائن فی النار بسکر ہوئے تھے، کافی قبریں کھودی گئی. ان لائنوں کو ڈالا گیا. علی کی بیٹی کھڑی دیکھتی رہی. جب یہ اپنے اپنوں کو دفنا رہے تھے نا، جناب فضا روایت کرتے ہیں ہم نے شہزادی کو دیکھا بڑی اضطراب کی کیفیت میں ہے، بے چین ہے. ہم شہزادی کے قریب گئے. آقا زادی بڑی ساری رات کی تھکی ہے، سارا دن کی تھکی ہے، بڑی اضطرابی کیفیت ہے. شہزادی خیر تو ہے نا؟ شہزادی فرما رہی ہم کافی دیر سے کھڑے دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا دفنا رہا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں شاید کسی کو حسین بھی اپنا نظر آ جائے، کسی کو اکبر بھی اپنا نظر آ جائے، اپنا نہ نظر آئے کسی کو محمد کا بیٹا نظر آ جائے. ہم اتنی دیر سے دیکھ رہے ہیں، کسی نے ہمارے بھائی کی طرف توجہ تک نہیں کی. اما فضا جاؤ ابن سعد کو جا کے کہے علی کی بیٹی کہہ رہی ہے اگر تم نہیں دفناتے ہم شہزادیوں کو اجازت دو. پتہ نہیں کتنی غریب ہو گئی تھی علی کی بیٹی جو نعیم سے اجازت مانگ رہی ہے، ہمیں اجازت دو ہم خود دفنا دیں گے. اس نے کہا وقت نہیں، ہم نے کوفہ پہنچنا ہے. جناب فضا نے آ کے آقا زادی کی خدمت میں گزارش کی. آقا زادی وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں. شہزادی نے تھوڑا لمحہ تفکر کیا، پھر فرماتی ہے جا اما فضا ایک دفعہ پھر جا کے کہے کیا کروں بے چین سونا، میرے سے بھائی کی یہ کیفیت دیکھی نہیں جاتی. سب اپنے اپنے دفنا رہے ہیں، ابھی تک میرا بھائی پتھروں میں موجود ہے.
ان کو جا کے کہو اگر یہ نہیں دفناتے ہمیں اجازت دے دو، اگر نہیں دفنانے دیتے ایک دفعہ ملنے کی تو اجازت دے دو۔ جب جا کے جناب فضا نے کہا نا ملنے کی اجازت دے دو، یہ نہیں بکواس کر کے کہتے بی بی کو جا کے کہو جلدی تیار ہو جائے ہمارے پاس وقت نہیں۔ جب یہ جواب دیا نا آقا زادی نے کہا جا اس ملعون کو جا کے کہے میں تیری پابند نہیں، میں رضا الہی کی پابند ہوں، تم مجھے مجبور نہ کر۔ چلاؤ نامیز لے جا سن کے کہتے بیبیوں کو کہو آ جائے۔ فدا کرنے شہزادیوں نے جلوس بنایا، ہر شہزادی اپنے اپنے شہید کو یاد کرتی کرتی باہر آئی۔ سب شہزادیوں کے رخ مقتل میں ہے۔ پہلے علی کی بیٹی آئی، پتھروں کی ڈھیری ہے، بڑی حیرت کے ساتھ عبرت کے ساتھ دیکھتی رہی، دیکھ کے کہتی ہے حسین تو ہے؟ اللہ اکبر، جس کو اماں چکیاں پیس پیس کے پالتی رہی تھی وہ حسین تو ہے؟ جس کا ایک بال ٹوٹ جاتا تھا اماں سارا دن روتی رہتی تھی وہ حسین تو ہے؟ شہزادی کافی دیر بھائی سے باتیں کرتی رہی، دیکھا دائیں بائیں شہزادیاں کھڑی ہیں، آواز دے کے فرماتی ہیں وقت نہیں ہے، جاؤ اپنے اپنے شہید سے مل لو۔ شہزادی اپنے اپنے شہید کے پاس پہنچ گئی، کوئی کس شہید کے پاس، کوئی کس شہید کے پاس۔ کافی دیر رونے اور گریہ کرنے کے بعد ودا کے بعد شام والی نے آواز دے گا اماں فضا ساری شہزادیوں و بیویوں کو کہو آؤ واپس چلتے ہیں، آؤ چلتے ہیں۔ اماں فضا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ جناب فضا آواز دے کے کہتے ہیں ہاں 2 شہزادیاں رہ گئی ہیں، باقی سب آ گئی ہیں۔ پوچھا کون کون سی؟ کہا ایک عباس کی بہن ہے، یہ لاہور والی آقا زادی پاک دامن آقا زادی، ایک ہی عباس کی بہن ہے، ایک اصغر کی ماں ہے، دونوں شہزادیاں نہیں آئی۔ اماں فضا جا تلاش کر، چاہے دیکھیں اللہ اکبر فرات کا کنارہ ہے، غازی کے قدموں کو پانی مس کر رہا ہے، بیٹھی ہے غازی کی بہن، آواز دے کے کہتی ہے غازی اب آقا زادیاں کس کے سہارے سفر شروع کریں گی؟ جناب فضا روایت کرتی ہے میں یہاں سے چلی، پیغام دیا آقا زادی کا، چلی عسکر کی ماں کی تلاش میں، جا کے دیکھا جناب فضا کہتی ہے منظر نہ دیکھتی، میں نے دیکھا سر کٹی لاش اصغر کی لے کر۔ بہنوں بیٹیوں میں آپ کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، اتنا سخت مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہو۔ سر کٹی لاش اصغر کی لے کر لوری دے کے کہہ رہی ہے اصغر اب جہاں بھی جاؤں گی تیری قبر بنا ہوگی، تیرا کرتا تیری قبر میں رکھوں گی، روتی رہوں گی اصغر۔ اصغر اب بابا کے ساتھ سونا، ہاں اصغر جب ہمارا منتقم آئے گا نا میں تیرا یہ خون آلود کرتا لے کے جاؤں گی، جا کے کہوں گی مہدی اللہ کی عدالت الہیہ کا جج صرف اتنا بتا میرے معصوم کا قصور کیا تھا۔ روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے۔ اللہم